آج کل لوگوں کا، میں غیر مذاہب کی بات نہیں کرتا، باطل عقائد تو پہلے سے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ بھی آج کل صحیح نہیں رہا۔ اس دور میں صحیح عقیدہ لے کر مر جانا بھی میں سمجھتا ہوں بڑی کامیابی ہے۔ بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ صحیح عقیدے پہ جان دیتا ہے وہ ولی اللہ ہے اس دور میں۔ مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم مخلوق کو پیدا کر کے بھول بھال گیا ہے، اتنا لمبا کھلارا اسے کب یاد ہے۔ تو میرے پاس آج بھی ایک خط تھا کہ یہ ہمارے گھر میں نا اتفاقی بڑی ہے، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اچھا بھلا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا ہے، پڑھ لکھ گئے ہیں بچے لیکن ان کو ملازمت نہیں ملتی، تو والد کا کاروبار تھا وہ نہیں چلتا، کسی نے ہمارا سارا کچھ باندھ دیا ہے۔ اب یہ عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ نے تو بنا کر چھوڑ دیا، اب ہم لوگوں پہ رحم و کرم پر ہیں، وہ ہماری روزی کھولے تو کھل جائے گی، انہوں نے بند کر دی ہے، بند ہو گئی۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسلامی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر ذرے کے ہر حال سے ہر وقت وہ واقف ہے۔ میں نے جواب میں اسے لکھا ہے کہ نظام کائنات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، بند کر دے وہ خود، کھول دے وہ خود۔ میں نے کہا ذرا اللہ سے اپنے تعلقات کا جائزہ لو، تم نے اس سے کتنی بنا کر رکھی ہوئی ہے، تم اس کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم گستاخی کی اس حد تک پہنچ گئے ہو کہ اس نے تمہیں حقارت سے تم پر تنگی بھیج دی، عذاب بھیج دیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کرو۔ کوئی انسان دوسرے انسان کی روزی روزگار نہ بند کر سکتا ہے نہ کھول سکتا، اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میرے بھائی 2.5 کھرب سیل ہے ہر انسانی وجود میں، ہر لمحے لاکھوں سیل مر رہے ہیں، لاکھوں نئے بن رہے ہیں، یعنی ایک وجود میں ہر لمحے لاکھوں موتیں ہوتی ہیں اور لاکھوں نئی زندگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ 2.5 کھرب سیل 6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، 6 مہینے بعد 2.5 کھرب سیل نئے ہوتے ہیں، پورا وجود نیا ہوتا ہے، ناخنوں سے لے کر بالوں تک۔ تو جو ایسا قادر ہے کہ وہ ایک ایک سیل مسلسل ہر وجود میں بنا رہا ہے اور ان پرانے سیلوں کو موت دے رہا ہے، وہ اس وجود سے بے خبر ہے؟ اسے اس وجود کی ضرورتوں کا علم نہیں جب وہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، ساری کائنات کی ساری مخلوق کا پالنے والا میں ہوں؟ تو کون سا ایسی طاقت کون سی ہے کہ جو روزی اللہ دے تو وہ روک دے؟ سو میرے بھائی، ہم پر اگر دہشت گردی کی ضلالت سوار ہے، ہم پر اگر طوفان آ گئے ہیں، عجیب بات ہے بارشیں نہیں ہوتی تو قحط سالی میں ہم پیاس سے مرنے لگتے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئیں، بارش ہوئی تو ہم غرق آب ہو گئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ تو دونوں صورتوں میں نہ ہو تو الگ عذاب ہے، ہو تو دوسری قسم کا عذاب ہے۔ تو ہمیں پھر یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا عقیدہ تک بھی درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ اعمال کے ثمرات ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، چوری کریں گے، دوسروں کا نقصان کریں گے تو ہمارے لیے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بھول جاؤ کہ کوئی ذرا اس کے علاوہ کی وہ خلق کل شیء، ہر چیز کو خود اس نے پیدا فرمایا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز سے ہر وقت باخبر بھی ہے۔
اگر تمہاری صحت خراب ہو گئی ہے تو اسے پتا ہے، اگر تمہاری روزی تنگ ہو گئی ہے تو اس کے علم میں ہے اور اس کی قدرت میں ہے، وہ چاہے تو صحت بحال کر دے، چاہے تو روزی فراہم کر دے، لیکن تم تو اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ تم تو جادوگروں کو اور ٹونے ٹوٹکے والوں کو مؤثر سمجھے بیٹھے ہو۔ یعنی جو لوگ اسلام سے ناآشنا ہیں ان کو تو جانے دیجئے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے پھر وہ اسے کوئی اس کا ایمان یقین نہیں۔ ایک خاتون میرے پاس اگلے دن آئی، جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ میں نے سادہ سا سوال پوچھا، میں نے کہا بی بی جی آپ تو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم مانتی ہیں، تو خاموش ہو۔ تو میں نے کہا تم اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں مانتی ہو تو تم ہو کون کہ آگے لوگ تمہاری مانیں؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو، اللہ کے رسول کی تو بچے تمہاری بات نہیں مانتے تو تمہیں بڑا غصہ ہے، تم اللہ کی ماننا شروع کر دو، وہ تمہاری مانتے رہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز سے ہر آن پوری طرح باخبر ہے۔ ذالکم اللہ، ایسا ہے تمہارا اللہ۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ ایسا ہے کہ ہر چیز، زمین آسمان، عرش کرسی، جنت دوزخ، انسان حیوان فرشتے جن، ہر چیز ہر ذرہ اس نے خود پیدا کیا ہے اور اس سے ہر لمحہ ہر وقت باخبر ہے، ہر لمحے ہر شے کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ ذالکم اللہ، ایسا ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہیں پال رہا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ نہ وہ بے خبر ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شے ہر ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کے حال سے واقف بھی ہے، اور اس کی ضرورتیں بھی خود اس نے لگائی ہیں اس کے ساتھ، اور انہیں وہ خود پورا بھی کر رہا۔